بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کافی دنوں سے ایک ہی بات سننے میں مل رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا ہے جی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا ہے جی، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اجتماعی توبہ کر لو، اللہ رب العزت کا عذاب آ گیا ہے۔ تو کافی دنوں سے ایک ہی چیز میں بار بار سن رہا تھا، یعنی میں اپنا تھک سا گیا تھا۔ تو میں نے کہا دوستوں کے ساتھ میں ایک ویڈیو بناتا ہوں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اگر کوئی ایک دوست بھی اس چیز کو سمجھ جائے گا تو یعنی میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب میں اصل میں کیا نا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا جی پاکستان کے اوپر۔ کن کے اوپر عذاب آ رہا ہے؟ جس کے پاس ایک مرغی ہے، ایک بکری ہے، ایک چھوٹی سی بیٹی ہے جس میں بوسیدہ سی کپڑے ہیں، جو پہلے ہی مصائب والی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اوپر ہی دوبارہ سے عذاب آ گیا۔ یار یہ عذاب نہیں ہے، یہ میری نظر میں مس مینجمنٹ ہے، حکومت کی مس مینجمنٹ ہے، یہ عذاب نہیں ہے۔ جس کو ہم عذاب کہہ رہے ہیں، اگر ہم اپنی آبی مس مینجمنٹ کو ٹھیک کر لیں تو یہ عذاب نہیں ہوگا۔ یہی جس کو آج ہم عذاب کہہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بن جائے گی ہمارے لیے۔ اچھا، میں تو اس کو اس وقت تک عذاب نہیں کہہ سکتا جب تک بلاول ہاؤس نہ ڈوبتا یا نہ گرتا، جب تک زرداری کا گھر نہ گرتا، جب تک نواز شریف کا گھر نہ گرتا، یا شہباز شریف کا نہ گرتا، یا لال حویلی نہ گرتی، یا بنی گالا نہ گرتا، تو میں اس کو کیوں عذاب کہوں بھائی؟ یہ مس مینجمنٹ ہے۔ اب ان کے اوپر عذاب آنے جو پہلے سے ہی مصائب میں ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، وہ یار مزدور کو تو اللہ کے رسول نے بھی خوشخبری دے دی ہے کہ قیامت والے دن میں غربا کے ساتھ کھڑا ہوں گا، ہیں جی۔ قیامت والے دن اللہ پاک نے مزدور کا، مظلوم کا حساب کم کر دیا، کیونکہ اب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جان اس کی جلدی چھٹنی ہے۔ یہ باگڑ بلے لائن کے اندر لگیں گے جن کے پاس کھربوں روپیہ ہے، جو عوام کا پیسہ کھا رہے ہیں۔ اب ہم عذاب 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 کی ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے، وہ کس پہ آ رہا ہے جی؟ ایک مزدور کے اوپر عذاب کا نام ہم لے رہے ہیں، جو پہلے سے ہی بیچارہ، اٹ مینز اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، ایک وہ عذاب کی ہی زندگی گزار رہا ہے، تکلیف کے اندر گزار رہا ہے۔ یعنی اس جدید دور کے اندر ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہے، وہ زمینوں پہ جاتا ہے۔ اس سے بڑی تکلیف آج کیا ہوگی؟ لیکن ہم اس کو عذاب کا نام دے رہے ہیں، تو بھائی یہ عذاب نہیں ہے، یہ مس مینجمنٹ ہے۔ اگر ہم یہی ڈیم بنا لیں، اپنی مس مینجمنٹ کو درست کر لیں، تو یہ پانی کیا ہوگا؟ یہ پانی ذخیرہ ہوگا۔ جب یہ پانی ذخیرہ ہو جائے گا تو کس کو ملے گا جی؟ ہمارے کسانوں کو ملے گا جی۔ کسانوں کو مل گیا تو پھر کیا ہوگا جی؟ ان کے اوپر ٹیکس کم لگے گا۔ ان کے اوپر ٹیکس کم لگے گا تو جی کیا ہوگا؟ ایک فصلیں اچھی ہوں گی، دوسرا ان کو وقت سے پراپر پورا پانی ملے گا، ان کو فیول نہیں جلانا پڑے گا زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ریلیف ملے گا عام آدمی کو۔ اور دوسرا یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ کچھ ڈیم جو ہمارے آزادی کے بعد بن گئے سو بن گئے، ورنہ ہر سال یہ ہمارے ساتھ حال ہو، کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا کوئی سال گزرتا ہوگا، ان کے پاس ایکسٹرا جو پانی ہوتا ہے وہ ہمارے پاس چھوڑ دیتا ہے۔ ان دنوں زیادہ شور نہیں مچتا، ٹھیک ہے؟ اس میں کچھ گاؤں کچھ دیہات بہہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اتنا شور شرابہ نہیں مچایا جاتا، وویلا نہیں مچایا جاتا، اس لیے وہ بات دب جاتی ہے۔ اب کی بار کیا ہوا کہ کچھ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں بے بہا ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کے اندر بھی کچھ بارشیں بے بہا ہو گئی، کچھ پڑوسی ملک نے پانی چھوڑ دیا۔ اب جناب دیہات بہ گئے ہیں، کروڑوں جو ان سے ہے نا کھربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، ہزاروں جانیں چلی گئی ہیں، لاکھوں جانور مر گئے ہیں۔ تو بھائی جس جو پہلے ہی بیچارہ پس رہا تھا وہ آج اور پس گیا۔ خدا را میری ہاتھ جوڑ کر حکومت پاکستان سے اپیل ہے، اور خصوصی چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ سے اپیل ہے کہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگایا جائے، ہمارے لیے ڈیم بنائے جائیں۔ جس کو آج ہم عذاب کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے رحمت بن جاتی، لاکھوں جانوں کو اپنی زندگیوں سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، کروڑوں روپے کھربوں روپے کا نقصان نہ ہوتا۔ اچھا پھر یہ بناتے کیوں نہیں ہیں جی؟ یہ اس لیے نہیں بناتے، اب جو امداد آنی ہے مختلف ممالک سے، اس کا 5% نہیں متاثرین تک پہنچنا۔ اگر ان کو 5% بھی پہنچ گیا تو ان کی زندگی پہلے سے بہتر ہو جائے گی،
لیکن پہنچنا نہیں ہے۔ اب ڈیم بن جائیں گے تو خدا کی طرف سے ایسی بارشیں آنی ہیں، پڑوسی ممالک ہمارے پر پانی چھوڑ دے تو وہ سارے کا سارا ذخیرہ ہو جائے گا، وہ ہمارے لیے رحمت اور نعمت بن جائے گی۔ پھر یہ اگر ہم ڈیم بنا لیں پڑوسی ملک میں نہیں چھوڑے گا، کیوں؟ وہ پانی ہمارے کارآمد، ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا، وہ مزید ڈیم بنا کے اس کو سٹور کرے گا۔ تو میری قمر جاوید باجوہ صاحب سے اپیل ہے، کیونکہ ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وطن عزیز کو کوئی تھامے ہوا ہے تو پاک آرمی ہے۔ میری ان سے ریکویسٹ ہے، مودبانہ ریکویسٹ ہے، کہ جیسے ہم نے اپنی وطن کو بچانے کے لیے کہ ہم دوبارہ غلام نہ ہو جائیں، ہم نے ایٹم بم بنا لیا۔ ہم نے ایٹم بم اس لیے بنایا نا کہ کوئی ہمیں آنکھیں نہ دکھا سکے، کوئی ہمیں دوبارہ غلام نہ بنا لے۔ الحمدللہ کوشش کی، اللہ پاک نے ایٹمی لحاظ سے ہمیں مالا مال کر دیا۔ تو اسی طرح قمر جاوید باجوہ صاحب، جو کالا باغ ڈیم بننے کے راستے میں حائل رکاوٹیں ہیں، جو موٹے موٹے کچھ 2 4 10 20 25 باگڑے بلے ہیں، یا کالا باغ ڈیم کے علاوہ مزید ڈیم بننے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو لٹکا دیا جائے۔ تو اگر کروڑوں جانوں کو بچانے کے لیے 2 4 کو سیدھا کرنا پڑتا تو پلیز کریں۔ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، حکومت پاکستان سے ریکویسٹ ہے، ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگا جائیں، ہمارے حالوں پر رحم فرمائیں۔ ایک باپ کے سامنے اس کے بچے پانی میں ڈوب گئے، تو یار وہ ویسے مر گیا، اگر وہ زندہ بھی رہ گیا ہے نا، اس کے اندر سانسیں نہیں بچی، باقی وہ ساری زندگی جب تک زندہ ہے وہ عذاب میں ہی گزارے گا، کیونکہ ایک مسلمان خودکشی نہیں کر سکتا، ورنہ وہ خودکشی کر لے گا۔ اس کے سامنے اس کی بیوی بہ گئی، یار ساری زندگی کا اس کا ساتھی نکل گیا، تو پیچھے اس کے پاس رہ کیا گیا؟ بھئی بچہ ماں کے پیٹ میں جب آتا ہے نا، ابھی اس کی دھڑکن نہیں بنتی، صرف پتہ چلتا ہے کہ حمل ہو گیا ہے، والدین اپنی اولاد کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ دنیا پہ آ جاتا پھر تو ختم ہوگی نا ہر چیز، پھر تو ماں باپ کا جینا بھی اولاد کے لیے، مرنا بھی اولاد کے لیے، ہر چیز اولاد کے لیے ہو جاتی ہے، اور وہی اولاد پانی کے سیلاب کے سامنے، والدین کے سامنے ڈوب جائے تو پھر کیا منظر ہوگا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی ہے، اس میں کوئی اینکر جو ان سے ہے نا کسی بزرگ سے پوچھتا ہے، بابا جی کسی چیز کی تانوں ضرورت تھا؟ انہیں کیا، میرے 9 پتر سی 9 دن 9 پانی روڑ گئے، انہوں نے لیا دے جے لیا سکنے ہیں۔ یہ اعلیٰ درجے کے افسوس کا مقام ہے، مس مینجمنٹ ہے۔ خدارا آپ لوگوں سے التجا ہے کہ اپنی مس مینجمنٹ کو درست کیا جائے، اور ہر دفعہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگا جائے، اور ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ جناب یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا، کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہے یار۔ اللہ کا عذاب آئے تو ان باگڑ بلوں کے اوپر آئے، ایک تو پہلے ہی بیچارہ مصائب کا سامنا کر رہا ہے، اس کے اوپر عذاب آنا ہے، انتہائی افسوس کا مقام ہے یار۔ اور عذاب کا ہم نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ عذاب آ گیا، عذاب آ گیا۔ بھئی توبہ تو 24 گھنٹے مسلمان نے کرنی ہے، نبیوں نے استغفار کیا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ 24 گھنٹے ہم نے استغفار کرنا ہے، اپنی گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ صرف سیلاب وغیرہ میں یہ نہیں ہے کہ جناب اجتماعی توبہ کر لو، توبہ تو 24 گھنٹے کا معاملہ ہے ہمارا۔ آخر میں اب دوستوں سے میں ایک حدیث بھی شیئر کروں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے بتاؤ کہ ایک شخص نے گھر جانا ہے، اور اس کے گھر جانے کے لیے جو رستہ ہے اس درمیان میں 5 ندی ہیں، چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں، اس کو گھر جب پہنچنا ہے تو ان ندی میں سے گزر کر اس کو اپنے گھر جانا پڑے گا، یعنی کوئی پل نہیں ہے، پہلی ندی میں گزرے گا، پانی کے اندر گیا، سارا گیلا بدن ہو گیا، پھر وہ آگے رستہ اس نے پکڑا، پھر دوسری ندی میں، پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں، پھر 5ویں ندی سے نکل کر اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے اور اپنے گھر پہنچتا ہے۔ تو میرے صحابہ بتاؤ کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیسے اس کے جسم پہ میل کچیل باقی رہے گی؟ جو ایک بندہ گھر پہنچنے کے لیے 5 دفعہ نہا رہا ہے وہ تو بالکل پاک صاف ہوگا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ بالکل اس ہی طرح جب بندہ پنجگانہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ پاک پہلی فجر کی پڑھی، عشاء تک کے گناہ معاف، ظہر کی پڑھی، فجر سے ظہر کے درمیان جو گناہ معاف یہ اسے ہو گئے، سرزد ہو گئے، وہ معاف، ظہر سے عصر تک جو ہوئے اس نے عصر پڑھی وہ ختم۔ یعنی پنجگانہ نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو ویسے اللہ پاک اس کے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور نماز کیا ہے؟ برائی و بے حیائی سے روکتی ہے۔ ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان گناہوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یار
24 گھنٹے استغفار کرنے کے لیے ہمیں بتا دیا ہے. نماز کیا ہے؟ وہ اللہ سے التجا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا ذریعہ ہے، اللہ سے دوستی کرنے کا ذریعہ ہے. تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.